میرا بھائی بہت خوبصورت اور وجیہ تھا، کماتا بھی اچھا تھا۔ میری والدہ آج کل بھائی کے رشتوں کے لیے پریشان تھیں۔ انہیں خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ چند ماہ سے اماں اسی کام میں لگی ہوئی تھیں، لیکن انہیں کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ ہم دو ہی بہن بھائی تھے، اس لیے اماں کے ساتھ میں ہی بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے جاتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوتی جب اچھی خاصی خوبصورت لڑکی پر بھی اماں انکار کر دیتی تھیں۔ جب میں اماں سے انکار کی وجہ پوچھتی تو وہ مجھے گھورنے لگتیں، کہتی تم چپ رہو، تمہیں ابھی وجہ نہیں پتہ۔ اماں بھی پہیلیوں میں باتیں کرتی تھیں۔ جب بھی اماں ایک اچھی خاصی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتی تو مجھے بڑا افسوس ہونے لگتا کہ پتہ نہیں اماں کو کون سی حور پری چاہیے۔ ایک دفعہ جس لڑکی کو ہم دیکھنے گئے وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن تھے بہت غریب سے لوگ۔ لیکن میں اس وقت ششتر سی رہ گئی جب وہ لڑکی سٹک کے سہارے سے راستہ ٹٹولتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی اچنبے میں آ گئی تھی کہ رشتے والی خالہ نے یہ کیسا رشتہ دکھایا ہے، یہ لڑکی تو اندھی ہے۔ وہ لڑکی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا میری والدہ اب مجھے اٹھنے کا اشارہ کریں گی اور صاف انکار کر دیں گی۔ اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کو میری ماں انکار کر چکی تھی، جن میں بظاہر کوئی عیب نہ تھا، اور یہ سرے سے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنی والدہ کی جانب بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کب مجھے اٹھنے کا اشارہ کریں گی، لیکن میری والدہ نے اس لڑکی سے رسماً سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ وہ لڑکی مختصر سے جوابات دے رہی تھی۔ مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا اس وقت لگا جب میری والدہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس لڑکی کے لیے رضامندی دے دی۔ مجھے اپنی والدہ کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں بہت بجھے دل سے واپس گھر آئی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا بھی کہ وہ بھائی کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہیں۔ لڑکی بے حد حسین بھی نہ تھی اور نہ ہی دولت مند تھی۔ اس پر اس کا سب سے بڑا عیب یہ کہ وہ اندھی تھی۔ میں نے جب اپنے بھائی کو یہ بتایا تو وہ چپ سے ہو گئے۔ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ وہ میری بات سن کر کیوں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ انکار کر دیں، آپ کیسے اس طرح کی لڑکی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ تو بہت ٹف لائف ہوگی۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولے۔ مجھے ان کی خاموشی بھی کھل کے رہ گئی تھی۔ وہ کیوں چپ تھے؟ میرا بھائی خوبصورتی میں ہزاروں کو مات دیتا تھا، وہ کسی ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ میرے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہو گیا۔ میرا دل بھائی کی شادی کے لیے جتنا خوش تھا، میری ساری خوشی بھابھی کو دیکھ کر ماند پڑ گئی تھی۔ میں دوسروں سے کیا کہتی، میرے بھائی میں ایسا بھی کیا عیب تھا کہ اچھی بھلی خوبصورت لڑکیاں چھوڑ کر وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جسے ایک ذی شعور خوبصورت مرد کبھی اپنے ہمسفر کی طور پر قبول نہیں کرے گا۔ میں پہلے ہی اس بات کو لے کر اداس تھی کہ جب مجھے امی کی ایک اور بات نے حیرت میں ڈالا تھا کہ وہ شادی بالکل سادگی سے کرنا چاہتی ہیں۔ میرا ایک ہی تو بھائی تھا، پھر ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی بالکل سادگی سے کی جاتی؟ لیکن میرا گھرانہ ان گھرانوں میں سے تھا جہاں عورت کی حکمرانی چلتی تھی۔ میری والدہ کے منہ سے نکلی ہر بات پر میں نے آج تک اپنے بھائی کو سر جھکاتے ہی دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا مجھے نہیں یاد کہ میری والدہ نے بھائی سے کچھ کہا ہو اور انہوں نے انکار کیا ہو۔ آج کے اس دور میں تو بیٹیاں بھی اتنی فرمانبردار نہیں ہوتیں جتنا میرا بھائی ایک بیٹا ہو کر تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میری والدہ بھائی سے یہ کہہ دیں کہ اسفر پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑے گزار دو، تو بھائی بنا چون چرا کیے گزار دیتا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے بھائی کی یہ فرما برداری بری سی لگنے لگتی تھی۔ انسان کی اپنی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر ایک جیون ساتھی کو لے کر، لیکن میرا بھائی تو بس وہی کرتا جو میری والدہ چاہتی تھیں۔ اس کی بڑی وجہ شاید یہ تھی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا میری والدہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، بہت سخت بیمار ہو گئی تھیں، ہر وقت روتی رہتی تھیں، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ میرا بھائی اس وقت 14ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میں ان سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ بھائی نے پڑھائی کو خیر باد کیا اور ابا کی دکان سنبھال لی۔ میری والدہ کی بھی بہت دلجوئی کرتے تھے۔ میری والدہ کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ وہ بھائی سے روتے ہوئے کہتی تھی میری تو ساری بادشاہت ہی ختم ہو گئی، میں تمہارے رحم و کرم پر بیٹھ گئی ہوں، کل کو تمہاری بیوی آتے ہی میرے گھر پر مالکن بن کر مجھے بڑھیا کو کمرے کی حد تک رکھ دے گی۔ بھائی میری والدہ کو ساتھ لگائے کہتے کہ وہ شادی ہی نہیں کریں گے، انہیں اپنی والدہ سے زیادہ اور کوئی بھی عزیز نہیں۔ اور اب چند ماہ پہلے جب میری والدہ نے بھائی سے یہ کہا کہ اب اسے گھر بسا لینا چاہیے تو وہ کہنے لگے
کہ لڑکی آپ اپنی پسند سے لائیں گی جو آپ کی عزت اور قدر کرے، وہ بنا دیکھے اس لڑکی کو اپنا لیں گے۔ میں یہ سوچتی کہ میرا فرما بردار بھائی ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ میری والدہ نے کیا سوچ کر ایک اندھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا؟ میرا بھائی ایک پڑوس کی لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ ایک بار میں نے خود انہیں اس لڑکی سے بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی بہت پیاری تھی۔ جب امی نے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے کہا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑوسن کے گھر رشتہ لے جائیں، وہ لڑکی بھائی کو پسند ہے۔ لیکن امی نے میری بات سن کر نہایت غصے سے کہا کہ میں کبھی بھی ایسی لڑکی نہیں لا سکتی جو اصفر کو پسند ہو، وہ تو مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گی۔ لڑکی میں اپنی پسند کی ہی لاؤں گی۔ بہرحال شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ وہ بھی کوئی شادی تھی، بس میں، بھائی اور چند رشتہ دار اماں کے ساتھ لڑکی والوں کے گھر گئے اور نکاح پڑھوا کر بھابھی کو ساتھ لے آئے۔ وہ بھی کوئی بہت ہیوی لہنگے میں نہ تھی، بلکہ ہلکے سے فینسی جوڑے میں ملبوس تھیں۔ گھر آ کر امی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ بھابھی کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ میں نے بے دلی سے اپنی بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بھائی کے کمرے میں بٹھا کر باہر آ گئی۔ حالانکہ مجھے بھائی کی شادی کا بہت شوق تھا، دل میں بہت ارمان تھے کہ بھابھی آ جائے گی تو ان سے باتیں کروں گی، اپنی فرمائش کے کھانے بنواؤں گی، اپنے ناز نخرے اٹھواؤں گی۔ لیکن یہ اندھی لڑکی تو خود سے ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے چلنے کے لیے بھی اسٹک کے سہارے کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنا راستہ ہموار کر سکے۔ اب یہ بھی نہیں کہ مجھے اندھی لڑکیوں سے کوئی پرخاش تھی، میں ان سے دلی ہمدردی تو کر سکتی تھی، لیکن بھابھی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے کون سے 2-3 بھائی تھے جو باقی سے اپنے ارمان پورے کرتی۔ بہرحال میں بھابھی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دن سے میں اس رشتے کو لے کر ڈسٹرب تھی، اس لیے اب میں سونا چاہتی تھی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح ایک نئی آزمائش لے کر آئے گی۔ صبح ہوتے ہی میں کچن میں سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی کہ جب بھابھی کمرے سے باہر آئی تھیں۔ بہت بدحواس سی تھیں، ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کمرے سے وہ یوں باہر آئی تھیں جیسے انہیں صبح ہونے کا انتظار ہو۔ آتے ہی وہ بلند لہجے میں رونے لگیں۔ میں اور امی جو کچن میں ناشتہ بنانے میں مشغول تھے، بھابھی کے رونے کی آواز پر لاؤنج میں آ گئیں۔ بھابھی میری والدہ کو ہی پکار رہی تھیں۔ میری والدہ ان کے پاس چلی گئیں تو وہ کہنے لگیں، میں آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے ابھی کے ابھی میکے بھیج دیں۔ بھابھی کا یوں رونا ہی ہم دونوں ماں بیٹی کو بکھلا گیا تھا۔ اس پر بھابھی کی غیر متوقع باتوں نے تو ہماری سوجھ بوجھ ہی چھین لی تھی۔ ایسا بھی بھائی نے انہیں کیا کہہ دیا تھا کہ وہ اب واپس میکے جانا چاہتی تھیں؟ میری والدہ نے اسے ساتھ لگایا، اس کے آنسو پہنچے، تسلی دی، مجھ سے کہنے لگیں جاؤ پانی لے کر آؤ بھابھی کے لیے۔ میں پانی لینے چلی گئی۔ میری والدہ نے انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور وجہ دریافت کرنے لگیں کہ وہ کیوں میکے جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ میں فٹافٹ سے پانی لے کر آ گئی۔ میری والدہ نے خود میری بھابھی کو پانی پلایا اور وجہ پوچھنے لگیں۔ وہ اتنی بدحواس تھیں کہ لفظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتیں، میری والدہ نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ امی کہنے لگیں تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں لاؤنج میں مت آنا۔ میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی، حالانکہ وجہ تو میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر بھابھی کو بھائی سے مسئلہ کیا ہوا تھا، وہ کیوں بھائی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ لیکن میری والدہ نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ 1 گھنٹے بعد میں واپس آئی تو بھابھی اب چپ تھیں۔ میری والدہ انہیں ناشتہ کروا رہی تھیں۔ نہ جانے کیا وجہ ہوئی تھی، میری والدہ نے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ جب بھائی کمرے سے باہر آئے تو ہر بات سے انجان تھے۔ میری والدہ سے اپنی بیوی کے متعلق پوچھنے لگے۔ میری والدہ انہیں گھور گھور کر دیکھنے لگیں۔ نہ جانے انہیں کان میں کیا کہا کہ بھائی کی رنگت اڑنے لگی۔ بھابھی میکے تو نہیں گئیں، لیکن ایک الگ کمرے میں رہنے لگیں۔ مجھے اب تک کا معاملہ معلوم نہیں تھا کہ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بھائی اور بھابھی الگ الگ کمرے میں کیوں سونے لگے ہیں؟ میری بھابھی بے شک اندھی تھیں، لیکن کچن کے کام جانتی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ امی نے بس ایک بار ہی اسے کیبنٹ کو ہاتھ لگوا کر یہ بتایا تھا کہ کس میں کیا رکھا ہے۔ نمک مرچ وہ ذرا سا چکھ کر اندازہ لگا لیتی تھی۔ میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب میں نے پہلی بار ان کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا۔ وہ بہت لذیذ کھانا بناتی تھیں کہ انسان اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائے۔ میں اب بھابھی سے باتیں کرنے لگی تھی، ان کے پاس بیٹھ بھی جاتی تھی۔ وہ میرے بھائی کے گھر آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔
بھائی بار بار اس بند دروازے کو دیکھتا رہتا جہاں بھابھی رہ رہی تھیں۔ نہ جانے دونوں کے بیچ پہلی ہی رات میں ایسی کیا انبن ہو گئی تھی جو میری بھابھی گھر میں رہ کر بھی کھانا بھی بناتی تھیں، چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھیں، بس بھائی سے چھپتی پھرتی تھیں۔ میرا بھائی بظاہر تو خود کو نارمل ہی ظاہر کر رہا تھا، صبح دکان پر چلا جاتا، رات کو کھانا کھا کر سو جاتا، لیکن کھانے کے دوران اس کی نظریں گاہے بگاہے میری بھابھی کے کمرے پر جا کر ٹک جاتی، لیکن میری والدہ کی اجازت نہ تھی کہ وہ بھابھی کے کمرے میں بھی جاتے۔ لیکن ایک گھر میں رہ کر یہ کب تک ممکن تھا کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہتے؟ ایک صبح پھر سے بھابھی روتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھیں۔ میری والدہ سے کہنے لگیں، آپ کا بیٹا کیوں میرے کمرے میں آتا ہے؟ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اس شخص سے دور رہنے دو۔ میری والدہ نے انہیں سمجھانا چاہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے دور رہے، تم بیوی ہو اس کی۔ میری والدہ کی بات پر وہ برجستہ بولی، آپ اس کی دوسری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن میری بھابھی میری والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں، کہنے لگیں، میں غریب گھرانے سے آئی ہوں، واپس اپنے گھر اگر طلاق لے کر چلی گئی تو میری دوسری بہنوں کی بھی شادی نہیں ہوگی، لوگ باتیں بنائیں گے، آپ لوگ مجھے یہیں رہنے دو، میں آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہی رہوں گی، لیکن اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری والدہ نے اس کی بات مان لی اور بھائی کے لیے دوسرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی بھابھی کی عقل پر حیرت ہوتی تھی، جو خود بھائی کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی تھیں اور خود بھی ہمارے گھر رہنے کو تیار تھیں، کام بھی کر رہی تھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرا بھائی بھابھی کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا، کیونکہ بظاہر تو بھابھی کے چہرے اور وجود پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات بھی نہ تھے۔ میری والدہ نے ایک اور لڑکی بھائی کے لیے پسند کر لی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی اندھی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی والدہ کی عقل پر شبہ ہونے لگا تھا کہ وہ بھائی کے لیے اندھی لڑکی کا انتخاب ہی کیوں کرتی ہیں۔ میری پہلی بھابھی کے چہرے پر ذرا بھی افسردگی نہ تھی کہ اس پر ایک سوکن آ چکی ہے، لیکن میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا جب اگلی صبح وہ لڑکی بھی یہی کہنے لگی کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ لڑکی تو ایک پل بھی ہمارے گھر رکنے کو تیار نہ تھی۔ بھائی بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ میری والدہ صوفے پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں، لیکن وہ لڑکی نہیں رکی، اپنے میکے چلی گئی۔ میرا بھائی شاید دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ والدہ سے کہنے لگا کہ میری اب شادی نہ کریں، پہلی بیوی بھی بے شک واپس اپنے میکے چلی جائے، کیونکہ یہ دونوں لڑکیاں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، میں نے ان کے ساتھ ایسا کوئی ظلم نہیں کیا۔ میری والدہ کہنے لگیں، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن کوئی بھی لڑکی کیوں ایسا کرے گی؟ وہ کہنے لگے، میں نہیں جانتا، لیکن میں نے ایسا کوئی ظلم نہیں کیا۔ بھائی اس قدر غصے میں تھے کہ میری والدہ کی بھی کوئی بات نہیں سنی اور پہلی بیوی کو بھی اس کے میکے بھیج دیا۔ دوسری بیوی نے تو طلاق لے لی تھی، لیکن پہلی بیوی نے طلاق لینے سے انکار کر دیا۔ میرا بھائی اب سگریٹ پینے لگا تھا، بے حد پریشان رہتا۔ ایک بار میں بھائی کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے فون پر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی شاید دوبارہ سے اس پڑوسن سے باتیں کرنے لگے تھے۔ اب تو پڑوسن ہمارے گھر بھی بہانے بہانے سے آنے لگی، مجھ سے کہتی، اگر تمہاری ماں نے مجھ سے تمہارے بھائی کی شادی کی ہوتی تو میں ضرور تمہارے بھائی کے ساتھ رشتہ نبھاتی، تمہارے بھابھیوں کی طرح میدان چھوڑ کر نہ بھاگ جاتی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو اس بات پر منانا چاہا کہ وہ بھائی کی شادی اسی پڑوسن سے کروا دیں، اس نے شاید بھائی کی محبت میں ہی ابھی تک شادی نہیں کی تھی، لیکن میری والدہ کو بھی نہ جانے اس لڑکی سے کون سی ضد تھی، کہنے لگی، میں اسے کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میری والدہ نے جب اس پڑوسن کو بار بار گھر کے چکر لگاتے دیکھا تو بری طرح سے ڈانٹ دیا کہ آج کے بعد میرے گھر مت آنا۔ وہ میری والدہ کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، آپ کا بیٹا میری محبت میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ کبھی بھی کسی لڑکی کو نہیں بسائے گا، ایسے ہی پہلی رات کو بھگا دے گا۔ میری والدہ کہنے لگیں، میں اپنے بیٹے کی تیسری شادی جہاں کروں گی وہ لڑکی ضرور میرے بیٹے کے ساتھ گھر بسائے گی۔ میری والدہ نے جب بھائی سے یہ کہا کہ وہ بھائی کی تیسری شادی کرنا چاہتی ہیں تو بھائی نے صاف منع کر دیا، کہنے لگے انہیں اب شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ نے پہلے تو بھائی کو بہت پیار سے سمجھانا چاہا، لیکن جب دیکھا وہ کسی صورت تیسری شادی نہیں کریں گے تو میری والدہ نے انہیں دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو بھائی ان کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ میری والدہ نے بات ایسی خطرناک کی تھی کہ اصفر بھائی چپ سے ہو گئے۔ میری والدہ کو اپنی بات منوانے کا فن آتا تھا۔ بھائی نے کہا، جو چاہیں کریں،
میری والدہ اس بار یتیم خانوں کے چکر کاٹ رہی تھیں، ایسی مجبور لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں جو بھائی کے ہر قسم کے رویے کو سہ جانے کا حوصلہ رکھ سکے۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے تھے، لیکن اس بار میری والدہ کو یتیم خانے میں کوئی اندھی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے میری والدہ کو بھائی کے لیے اندھی لڑکی ہی کیوں چاہیے تھی۔ نہ تو میری والدہ یہ راز بتاتی تھیں اور نہ ہی یہ بتاتی کہ انہیں پڑوسن کی لڑکی سے مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال میری والدہ کو ایک اندھی لڑکی مل ہی گئی، لیکن یتیم خانے سے نہیں بلکہ ہمارے گھر پر اکثر ایک فقیر آیا کرتا تھا، ہمارے ہی محلے اور گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ وہ اپنی ایک اندھی بیٹی کو بھی ساتھ لاتا تھا۔ جب میری والدہ نے اس فقیر سے اس اندھی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا، وہ فقیر تو خوش ہو گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ لیکن وہ لڑکی تھی بہت چھوٹی، 17-18 سال کی تھی۔ فقیر کا نام سن کر ہی میرے بھائی نے وہاں شادی کرنے سے منع کر دیا، کہنے لگا وہ اب ایک فقیر کی بیٹی سے شادی نہیں کریں گے۔ لیکن میری والدہ کی دھمکیاں بھی عروج پر تھیں، جس کا نتیجہ وہی نکلا کہ بھائی کو ہی ہار ماننی پڑی۔ بھائی کا تیسرا نکاح اس فقیر کی بیٹی سے ہو گیا، جو خوبصورت بھی نہ تھی۔ لیکن اب میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر بھائی پہلی رات ایسا بھی کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی بیوی ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوتی۔ میری تیسری بھابھی بھی اندھی تھی، اس لیے میں اس کے کمرے میں بھائی کے جانے سے پہلے ہی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی بھائی کمرے میں آ گئے، لیکن اپنی بیوی سے کہنے لگے، پچھلی دونوں بیویاں اس بات پر پریشان تھی کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، اس لیے میں تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ تم سے شادی میری مجبوری تھی، میری والدہ کی زبردستی کرنے پر میں نے یہ شادی کی ہے۔ میرے بھائی نے واقعی اس لڑکی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور نہ ہی اس لڑکی نے اپنا حق مانگا تھا، نہ ہی بھائی کی بات پر اعتراض کیا تھا۔ بھائی لائٹ بند کر کے بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ کر سو گیا، وہ لڑکی بھی لیٹ کر سو چکی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں نے کمرے میں آ کر غلطی کر دی۔ اگر اب میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو بھائی کی آنکھ کھل جائے گی اور اپنے کمرے میں مجھے دیکھ کر وہ ضرور مجھ پر غصہ کرے گا، اور میں یہاں سو بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی پوری رات پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر گزار سکتی تھی۔ ابھی میں انہی باتوں کے تانے بانے بن رہی تھی کہ کمرے سے باہر کیسے نکلوں کہ جب بھائی کے کمرے کی وہ کھڑکی کھلی جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی، اور وہاں سے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ میرا تو دل ہی دھک سے رہ گیا تھا کہ شاید چور داخل ہوا ہے۔ وہ نوجوان کالے رنگ کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ وہ بھائی کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر میرے بھائی کی ناک پر وہ رومال رکھ دیا اور دبایا۔ میرا بھائی ذرا سا ہل جل کر کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر وہ شخص میری بھابھی کے پاس آ گیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری بھابھی کے ساتھ کوئی گناہ کرتا، میں نے چور چور کا شور مچا دیا اور ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بھی جلا دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب باہر کھڑکی کی طرف بھاگنے لگا تھا، لیکن میں نے لپک کر اس کا نقاب اتار دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ تو میری بھابھی بھی شور کی آواز پر اٹھ بیٹھی تھیں۔ بھائی بے ہوش تھے۔ وہ شخص اپنا گریبان مجھ سے چھڑوا کر بھاگ گیا۔ ساری بات میرے سامنے کھل کر آ چکی تھی۔ وہ لڑکا میری پڑوسن کا چھوٹا آوارہ بھائی تھا، اور ہر بار وہی رات کو میرے بھائی کے کمرے میں آتا تھا اور میری بھابھیوں کے ساتھ بے دردی سے گناہ کرتا تھا، تاکہ وہ لڑکیاں میرے بھائی کو قصوروار سمجھ کر اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیں اور میری پڑوسن میرے بھائی سے شادی کر لے۔ صبح میں نے ساری حقیقت بھائی اور امی کے سامنے بیان کر دی۔ امی کہنے لگیں، میں جانتی تھی کہ وہ پڑوسن لڑکی بہت تیز ہے، وہ کبھی بھی گھر سکون سے نہ رہتی، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیتی۔ میرے بھائی نے اس پڑوسن کے بھائی کو پولیس کو پکڑوا دیا اور اپنی پہلی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ وہ فقیر کی اندھی بیٹی کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی، اس کے فقیر باپ نے زبردستی کی تھی تاکہ شادی کے بعد بھائی سے پیسے بٹورتا رہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ بھائی نے اس لڑکی کو بھی طلاق دے دی اور اس کی شادی بھی اس لڑکے سے کروا دی جسے وہ چاہتی تھی۔ میری بھابھی بھائی کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا اب تو وہ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اندھی لڑکی ہی کیوں بھائی کے لیے لانا چاہتی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ میں جانتی تھی اندھی لڑکی کبھی بھی اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ کبھی بھی مجھے میرے بیٹے سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور غریب گھرانے کی لڑکی بھی میری احسان مند رہ کر میری خدمت کرے گی۔ میری والدہ کی دور اندیشی کی میں دل سے قائل ہو چکی تھی۔
وہ ہمیشہ اس پڑوسن کو تیز ترار ہی کہتی تھیں اور اس کی فطرت بھی ہمارے سامنے آ گئی تھی، اور میری ماں نے پہلی بھابھی کو بھی ٹھیک ہی پسند کیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی عادات کی مالک تھیں۔ اب میری بھی شادی کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میرے بھائی کے 2 بچے ہیں۔ میری بھابھی میرے بھائی کے ساتھ خوش بھی ہیں اور میری والدہ کی بھی دل سے عزت کرتی ہیں۔